الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أنت وكما أمر وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين وعلى الذين اتبعوه بالإيقان. أما بعد فاستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي مقام آخر قال عز وجل فصل لربك وانحر. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم
وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأذلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. بابا زبران دروشی پڑھنا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. کہنا سبحان اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. قابل صد احترام معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ خداوند تعالیٰ کی توفیق سے زندگی میں پھر ایک بار آج دین کی نسبت کے ساتھ چند دین کی باتیں کرنے کی سعادت بخشی ہے. بارگاہ خداوندی میں یہ التجا ہے اللہ رب العزت اپنے اکابر کی طرح قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھ ناچیز کو، پھر جہاں تک اس ناچیز کی آواز جا رہی ہے، اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما قبل سے ربط بیان کرتے ہوئے گزشتہ جمعے ہم یہاں تک پہنچے تھے. فلما اسلما وتلہ للجبین. اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے متعلق فرماتے ہیں فلما، دونوں کی طرف نسبت کی. کیا سعادت ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اولو العزم بڑے پیغمبروں میں سے تھے اور پیغمبر تھے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی نسبت فرمائی اور حضرت اسماعیل کی طرف بھی، حالانکہ وہ تو بچے تھے چھوٹے، لیکن انہوں نے آداب فرزندی اور اتباع خداوندی اس قدر ادا کی کہ اللہ کی ذات نے ان کی طرف بھی نسبت فرمائی. فلما اسلما، پھر جب ان دونوں نے حکم کو مانا. حالانکہ وہی تو یا خواب کا آنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا، حضرت اسماعیل کو تو حکم نہیں تھا.
خواب جو آئی تھی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئی تھی، لیکن اپنے باپ کی بات کو اس کما حقہ انداز میں مانا کہ اللہ نے دونوں کی طرف نسبت فرمائی۔ فرمایا فلما اسلما، پس جب دونوں نے حکم کی تعمیل کی، دونوں نے حکم کو مانا، اور کیسے حکم کو مانا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، آپ کر گزریے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کو مانا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور بیٹے نے خود کہا کہ مجھے ابا جی پیشانی کی بال لٹائیں تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر، پشت کے بال نہیں، پیشانی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہتے ہیں پیشانی کو، کہ پیشانی کے بال لٹایا کہ چہرہ بیٹے کا نظر نہ آئے۔ کیوں؟ یہ کون سا بیٹا ہے؟ یہ وہ بیٹا ہے جو 86 سال کی عمر میں اللہ نے دیا تھا، یہ وہ بیٹا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، ہمارے دوست ہیں سجاد ہاشمی صاحب، اللہ نے 14-15 سال بعد جا کے بیٹا دیا۔ میں نے جب ان کے سامنے بات کی، مبارک دینے گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چلی، تو میں نے کہا کتنے بڑے اللہ کے نبی تھے، 86 سال کی عمر میں اللہ نے نرینہ اولاد بیٹا دیا، اور یہی بیٹا اللہ نے حکم فرمایا بوادٍ غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے، ایسی وادی میں جس میں زندگی کی کوئی علامت نہیں۔ اور پھر فرمایا جب وہ بچہ معاشہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تب فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو۔ جن کی اولاد نہیں نا، اور ان کو اللہ نے اولاد دی ہو 15-20 سال بعد، اس بچے کو سوچ نہیں سکتے ماں باپ کے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تل بلا جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا امتحان لیا، اللہ اکبر۔ اور بیٹے کو اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا کہ آگے سے دیکھیں کس قدر سر تسلیم خم ہے باپ کے سامنے۔ جی ابا جی تانو اللہ نے حکم فرمایا کر گزرو، اور مجھے پیشانی کے بال لٹائیں، کہیں میرا چہرہ دیکھ کے آپ کو رحم نہ آ جائے، مجھے پیشانی کے بال، میری اس طرف سے چھری چلائیں۔ اللہ مختصراً چھری کیا چلنی تھی، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ ابراہیم ہیں، یہ وہ ابراہیم ہیں کہ جب آگ میں پھینکے جانے لگے تو جبرائیل امین آئے اور کہا اگر آپ کہیں تو ہم ان کو تہس نہس کر دیں۔ کہا نہیں، اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن، وہ ہر چھپے ظاہر کو جاننے والا، وہ میرا خدا جانتا ہے نا، اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہوا تو بچا لے گا، اور اگر مجھے جلانا مقصود ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ فرشتے نے آخر نہیں تیری ضرورت نہیں، وہ اللہ اتنے بیٹھا دیکھتا پیا، بس ٹھیک جو انہوں منظور ہویا وہ منو منظور ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ اس قدر توکل اور اللہ کے ساتھ محبت اور موحد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حالانکہ فرشتہ ہے، وہ نبی ہے وقت کے، پتہ ہے کہ فرشتہ اپنے منہ سر تے نہیں اٹھ کے آ جاتا، فرشتہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، آئے ہیں تو اللہ کا حکم ہی ہے، ایسے تو نہیں آ جاتے۔ لیکن پھر بھی فرشتے کو یہ بات بتلائی کہ اللہ کا جو حکم ہے مجھے وہ منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ابراہیم ہیں، یہ ابراہیم خواب پہ پیچھے ہٹتے، بچے کو لٹایا، چھری پھری، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ وہی اللہ جس نے فرمایا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، جس آگ کو اللہ نے جلانے کا حکم نہیں دیا تھا، اسی اللہ نے اس چھری کو کاٹنے کے حکم سے منع فرما دیا۔ زور لگا رہے، پتھر پہ ماری غصے سے
کہ تو مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روک رہی ہے۔ ادھر اللہ نے وہ جنت سے وہ دمبا اتارا، اللہ اکبر، فرمایا اللہ نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہائے ہائے، ادھر اللہ کی طرف سے پکارا گیا، او میرے سونے ابراہیم، بس قد صدقت رؤیا، اللہ نے فرمایا تحقیق ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچا کر دیا، قد صدقت رؤیا، آئے ہائے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہوں اللہ پاک فرما لیں تسی بدل خواب پوری کی تھی، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی اپنا خواب پورا کیتا ہے، ہوں اسی بدلہ دیاں، اسی ہوں ایدا بدلہ دیاں۔ فرمایا دیکھیں ایک کام ہے وہ میرے اعتبار سے مشکل ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ کام مشکل ہے نہیں۔ اللہ پاک هو اللہ الذی خلق السماوات والارض، هو اللہ الذی خلق اللیل والنہار، هو اللہ الذی خلق الشمس والقمر، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انسان ہونا اور اس اتنی بڑی آزمائش سے ببانگ دہل نکلنا، اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، اس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں سے نکلتے نکلتے یہاں سے بھی ایسے نکلے کہ اللہ بھی یہ فرمانے لگے، فرمایا بے شک یہ آزمائش بہت کھلی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ پاک بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ میری آزمائش کو نکی جی آزمائش نہیں آئی، اللہ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ آزمائش کوئی چھوٹی سی آزمائش ہے، کہ خداوند تعالیٰ جو کائنات کے بادشاہ ہیں، دل بھی تو ابراہیم کا اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دل میں اپنے بچے کے لیے جو 86 سال کی عمر میں ملا، وہ محبتیں اور جذبات بھی پیدا کرنے والا تو وہی نیلی چھت والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ دلاں چ پیدا ہونے والے خواہشات اور جذبات بھی تو وہی جانتا ہے۔ انہوں پتہ ہے ابراہیم ہر عمل پہ پورا اتر رہے ہیں، لیکن اندر جو چھریاں چل رہی ہیں وہ ابراہیم پہ چل رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جذبات نہیں تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف اپنی جگہ تھی، آزمائش اپنی جگہ تھی۔ نبی علیہ السلام کے جب بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس قرآن پاک کی صورت میں قربانی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا بھی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو ابو جہل نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کا دین مٹ جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایک انسان دی اولاد فوت ہو جائے، اتوں آلے دوالے والے مینے مارن کس قدر تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی نہ رہے، اور پھر مشرکین مکہ مینے بھی مارن، اور یہ بات کہیں کہ آپ کی کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے بات یہاں سے شروع کی،
بے شک ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جب حوض کوثر سے گزرے تو وہ نہر تھی۔ فرمایا اس کے قریب موتیوں کے محلات تھے، اور اس حوض کوثر کے پانی کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اللہ نے وہ حوض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ جہاں پر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روز محشر حوض کوثر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر تخت لگایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق وہاں پر براجمان ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اور میں سو جان سے قربان جاؤں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ اس تخت کے چاروں پاؤں پہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوں گے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس قدر آپ کی امت بڑی ہوگی تو کس قدر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک لوگ ہوں گے، تو آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنے امتیوں کو فرمایا کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ستارے کس قدر ہیں، آپ کھلے آسمان کے نیچے لیٹے، ستارے کس قدر ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے ستارے؟ نہیں گن سکتے، ستارے گنے نہیں جا سکتے، اتنے لامحدود ہیں۔ انسان چند ستارے گن کے تھک جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نمازی ہوگا، نمازی جو 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کے اعضاء جو ہوں گے، اعضائے وضو، وہ ستاروں کی مانند ٹمٹمائیں گے، چمکیں گے، اپنے اپنے اخلاص اور تقوی اور ورع کے مطابق وہ چمک پیدا کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتی ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں۔ اور امت میں سب سے بڑے ستارے صحابہ ہیں۔ رسول اللہ نے خود فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ صحیح معنی میں ستارے ہیں، اور صحابہ امت میں سب سے زیادہ روز محشر ٹمٹما رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کے اوپر یہ بہت بڑی واضح آزمائش تھی۔ اللہ وفدیناہ بذبح عظیم، میں جلدی سے گزروں، قربانی کے اوپر میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جانور آیا جس کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم فرمایا کہ اس کو ذبح کریں، آپ کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا ہم آپ کی اس ادا کو قیامت کی صبح تک باقی چھوڑیں۔ وَتَرَكْنَا، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم ہم آپ کی اس ادا کو صرف آپ کی امت پر نہیں، آخرین قیامت کی صبح تک باقی رکھیں گے، جب تک محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے باقی رہیں گے، آپ کی یہ ادا بھی باقی رہے گی۔ دیکھیں کام تھا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہزاروں انبیاء آئے، اللہ نے اس ادا کو باقی رکھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اس ادا کو باقی رکھا گیا۔ آج ایسا فتنے کا دور آ گیا ہے، یہ موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے
1400 سال ہونے کو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا، امت اس قربانی کو کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور آج انجینئر جیسا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو ضروری نہیں، یہ تو واجب ہی نہیں۔ اور آج ہمارا طبقہ پڑھا لکھا طبقہ، یہ پڑھا لکھا میں نہیں، جاہل طبقہ ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ پڑھے لکھا، میں کہوں گا پڑھا لکھا جاہل طبقہ ہمارا، جو پڑھا لکھا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ جاہل طبقہ۔ یہ حضرات بیٹھے انجینئر کور دا بندہ ہوئے، جنگ چھڑی ہوئے، آج ہمارے صوبیدار صاحب نہیں آئے، انجینئر کور کا بندہ ہو، فوجی بندہ ہو، جنگ چھڑ جائے، انجینئر کور جڑی ہوندی ہے نا، انہیں اگے جا کے پل بننے ہوندے نے، ٹھیک ہے نا، جتھے کرے جا کے کوئی فوجی بیٹھا ہو تو انجینئر کور نے جا کے آگے دریا کے اوپر، نالوں کے اوپر وہ پل باندھنے ہوتے ہیں، جہاں سے اپنے ٹینک گزارنے ہیں، جو ہماری رسد ہے وہ وہاں سے گزرنی ہے، وہ سارا کام ان کا ہوتا ہے، ان کو رستے مہیا کرنا فوج کے لیے سارا۔ اگر دشمن نے کوئی پل توڑ دیا ہے تو کس طرح فوراً پل بنانا ہے۔ تو جنگ چھڑی ہوئے تے لوڑ ہوئے انجینئر کور دی، تے اوتھے تسی نائی ٹور دیو، انہاں پل پا لینے، اوتھے تسی ویلڈر ٹور دیو، انہاں پل پا لینے۔ تے میرے بھائیو دوستو، تے دین دے مسئلے جا کے جسلے تسی علماء اور مفتیاں دی بجائے انجینئریاں کو پوچھنے نے، تو پھر یہو جے ہی سننے جے، سمجھے؟ اللہ کے بندو، 1400 سال سے ایک عمل چلا آ رہا ہے اور اس پہ مواظبت چلی آ رہی ہے، ابھی آ کے اس میں شک و شبہات یہ پیڑ بندے اب یہ پیدا کریں گے، اور ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس پہ کوئی تحقیق نہیں کریں گے اور اسی پہ چل پڑیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ قرآن پاک جا کے اٹھائیں، فصل یہ امر کا صیغہ ہے، کیوں جی؟ نماز سنت ہے۔ اگر ان انجینئروں کے پیچھے چلنا ہے نا، انہاں اور 6 سال بعد آخنا ہے نماز جیڑی ہے نا یہ بھی سنت عملی ہے، یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے، پڑھ لو تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ شیطان ہمیشہ وار کرتا ہے، تدریجاً چلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تدریجاً چلتا ہے۔ وہ یکدم نہیں تانوں آکھے گا کہ تسی لات منات نو منن شروع ہو جاؤ، وہ تانوں تدریجاً لے کے ٹرے گا، تھلیوں ٹرے گا۔ پہلے مستحبات چھڈائے گا، پھر سنتاں چھڈائے گا، واجبات چھڈائے گا، پھر فرائض چھڈائے گا، تو پھر کلمہ بھی چھڈائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا متقی آدمی تھا، وہ شیطان دے نرغے چ نہیں آمدا ہے، انہیں ہر کام کر لیا، پر وہ دی کڑکی چ نہ آوے کہ کنوں کنج قابو کرا۔ اس نے شراب کو نبیذ بنا کر پیش کیا بندے کہ یہ نبیذ ہے، اے پی لے۔ انہیں نبیذ سمجھ کے پیتی، وہ شراب آئی، وہ مخامرۃ العقل، عقل زائل ہوئی، وہ دے کولو ایک عورت نال زنا کروا دا، وہ حاملہ ہو گئی۔ انہوں آکھے اے تیرا میں گناہ جا کے معاشرے نوں دساں گا۔ انہیں آکھا کس طرح چھڈنا ہے؟ انہیں ایک شرط چھڈنا، جی ایس جنانی نو مار سٹ، اس عورت نو مار دے۔ انہیں آکھا میں ہوں جان تے چھڈانی، انہیں اس عورت نو بھی مار دیتا، اور پھنس گیا۔ پہلے شراب گناہ کیتا، پھر زنا کیتا، پھر انہوں بچہ حاملہ انہوں قتل کیتا، پھر عورت قتل کیتی۔ انہیں کہا ہوں تو میں پھر پنڈ نوں دساں گا جا کے تو انہوں قتل کر دیتا ہے، فلانی جگہ دب آئے۔ انہیں کہا کہ چاہنا ہے؟ انہیں کہا ایک شرط تن چھڈنا۔ ادھروں اس بندے دا موت دا وقت قریب آ، انہیں کہا کہ تو آخ کہ میں جڑے اپنے مذہب اسلام تو بیزار ہاں، میں مذہب اسلام تو
بیزار اور میں چھڑنا تو اے کول بول، اے بول بولنے دی دیر آئی اور ادھروں موت دا وقت آ گیا۔ شیطان تدریجن ٹردا ہے، وہ تانوں پہلا آکھے گا اے تے ایسے ایسے فتنے پیدا کرے گا کہ قربانی دی کی ضرورت ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں، اس ٹائم تے ضرورت ہے تسی قربانی چھڈو، کسے بیوہ دی مدد کرو، کسے یتیم دی، کسے دی بچی دی شادی، تانوں اور طرف لے کے جانے دی کوشش کرے گا، اور کرائے گا وہ بھی نہیں تے کرائے گا قربانی بھی نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ نے حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا اے میرے نبی نماز کو ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ وَانْحَرْ یہ بھی امر کا صیغہ، امر کہتے ہیں حکم کو، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا اور قربانی کا بھی حکم دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاستہ میں یہ احادیث نقل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي، جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے، جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے۔ اب قربانی کیا ہے، استطاعت کیا ہے کہ اگر قربانی والے دن کی صبح تک بھی آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی بقدر پیسے موجود ہیں، قربانی کا نصاب چاندی اور زکوٰۃ والا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے، زکوٰۃ کے اندر ہولان ہول شرط ہے کہ سال گزرنا اس مال پہ ضروری، کہ سال ہو گیا بھائی، لیکن قربانی کے لیے سال ہونا ضروری۔ قربانی میں 3 دن رہ گئے ہیں، آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ آ گیا کہیں سے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، چاہے آپ کے پاس آئے ہوئے 1 دن ہوا ہے۔ ہاں آپ یہ دیکھ لیں آپ کے اوپر قرضہ جات کتنے ہیں، آپ کے اوپر 5 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، آپ کے کاروبار کی ورتھ 8 لاکھ ہے، آپ کے اوپر قربانی ہے، آپ 8 میں سے 5 نکالے 3 بچے گا، پھر بھی قربانی آپ کے اوپر ہے۔ نہ لے جا کے لاکھ روپے کا جانور، 15-20 ہزار کا حصہ تو ڈال لیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے وہ گھرانہ دیکھا ہے، 1,20,000 کا موبائل اس آدمی نے پکڑا ہوا ہے، آئی فون پکڑا ہوا 1,20,000 روپے کا، اور کہتا ہے قربانی نہیں دینی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے استطاعت نہیں۔ میں کہ اے کیوں لیا ہے، کیوں لیا ہے؟ باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، دوسرا بیٹا بھی کماتا ہے، 3 بیٹے کماتے ہیں، فون کتنے کا ہے؟ 1,20,000، خود بول کے بتا رہا ہے۔ لیا کیوں ہے؟ پب جی کھیڈنے واسطے، کوئی وہ تے بزنس نہیں کرتا، نہ وہ پیو نے قربانی کی تھی، نہ وڈے مڑے نے، نہ نکے نے، اور جنہیں نکے نے جنہیں 1,20,000 کا موبائل لیا، کاروبار بھی ملازمت بھی کرتا ہے اور قربانی نہیں دے سکتا، کیوں؟ استطاعت نہیں۔ وہ بھائی یہ 1,20,000 کی چیز لینے کی استطاعت ہے، وہ بھی صرف کھیڈنے واسطے، اللہ کے راستے 15-20 ہزار دینے کی استطاعت نہیں ہے، سب دھوکھا اور فراڈ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، وعید سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وجد ساعتن، جس شخص کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی، استطاعت رکھی، فرمایا من وجد ساعتن لأن یضحی، جس شخص کے اندر یہ استطاعت ہوئی کہ وہ قربانی کرے، فلم یضح، پس وہ قربانی نہیں کرتا، طاقت بھی ہے، پیسے بھی ہیں کول، لیکن قربانی نہیں کرتا۔ گھر جنانی کو 3 تولے سونا بھی ہے، لیکن آدھا استطاعت کو نہیں، اور آدھا کہ میرے کو پیسے کو نہیں ہیں، تولا پہ 3-4 تولے پہ یا گھر سونا، آدھا طاقت کو نہیں۔ فرمایا فلم یضح، استطاعت ہونے کے باوجود 2 تولے 3 تولے سونا پڑا ہے، پیسے موجود ہیں، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا
فلم یضح قربانی نہیں کرتا فلا یحضر مصلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ نہ۔ عید کون پڑھنا ہم دینے؟ مسلمان کافر، عیسائی تو نہیں ہم دینے عید پڑھنا، یہودی ہندو سکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر سخت الفاظ ہیں قربانی کے متعلق کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ 5 منٹ رہ گئے، توجہ ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنے جمعے آپ کو پڑھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اداؤں پر، وہ ادا اس قدر اللہ کو محبوب پسند آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ایک گل رسول اللہ تو شروع نہیں ہوندی پئی، قربانی دی گل محمد الرسول اللہ تو شروع، گل ابراہیم علی نبینا تو شروع ہوئی ہے۔ اللہ نے ادو ہی آخ سڑیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ میں یہ قربانی قیامت تک لے کے جاؤں گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں آتا پیا۔ وہ فتنہ انجینئر اکھاں کھول کے تک قرآن کیا ہے پہ قرآن وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، میں یہ بات آخرین اینڈ والے تک اللہ پاک نے فرمایا میں کھڑاں گا۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ یہ ادا آپ کی ہم آخر تک لے کے جائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو اللہ پاک لے کے اب اس ادا پہ ہمیں ملنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دینے لگے قربانی کے متعلق۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قربانی کی ہے، اے قربانی کی چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا آپ کے والد، آپ کے ابی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت تو مراد سنتا نہیں ہے جڑیاں تسی نماز تو پہلا پڑھ دے ہو۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کہ یہ آپ کے والد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا طریقہ تے ہے ابراہیم دا تے 80 کلمہ کدا پڑھیا ہے؟ محمد الرسول اللہ دا۔ تے صحابہ رسول اللہ تے مر مٹنے والے آئے۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں جب اپنا شیخ سامنے بیٹھا ہو نا، اپنا شیخ، تو اپنے شیخ اپنے جن کے ساتھ بیعت کا تعلق ہو ان کے موجود ہوتے چاہے جنید بغدادی بھی آ جائیں تو اپنے شیخ کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ طریقہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ سنت تو ابراہیم کی ہے، طریقہ تو ابراہیم علیہ السلام کا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تے ساڈے واسطے یہ پھر کی ہے؟ طریقہ تیا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دا، ساڈے واسطے یہ کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال دے بدلے نیکی، ہر بال دے بدلے، کیونکہ صحابہ ہر بال کے بدلے، یہ پنکھے چلا دو حمید اللہ سارے، ہر بال کے بدلے کیا ہے؟ توجہ ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ طریقہ تو ابراہیم علی نبینا کا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے کیا ہے؟ اور میں سو جان سے قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کا ایک ایک بول ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، صحابہ کا ایک ایک بول ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا فصوف یا رسول اللہ، اور جیڑا دمبا ہے او دی جیڑی اون ہے او دا کے معاملہ ہے؟ فصوف، صوف آدھے نے او دمبے دی جیڑی اون ہوندی ہے نا وہ لیندی ہے، پتہ ہے دمبے دی اون وہ کٹدے نے وہ لیندی وہ پھر اگا ہوندی۔ اس حدیث کے اس حصے میں
اللہ نے امت محمدیہ کے ساتھ کیا محبت کی ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک قربانی دے جانور کے اللہ نے رکھ سڑے. فرمایا صحابی دے اس بول دے بدلے سب کچھ لبنا ہے. فرمایا یا رسول اللہ فصوف اور جیڑا دمبا ہے او دے تے جیڑی اون ہے او دا کے معاملہ ہے؟ او دے تے وال انج گجے ہوندے نے آپس او تے گنے او تے اینے جے بھی لائے ہون تے گنن نہ ہون تے پورے دمبے دے کنج گنن ہون تے او تے لیندے تے آندے رہندے نے او تے لیندے نے پھر آ جاندے نے. اس کی یا رسول اللہ فصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بكل شعرة من الصوف حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو اور کھول کے فرمایا قال بكل شعرة فرمایا او جیڑی اون ہے نا او دے بھی ہر بال دے بدرے اللہ ایک نیکی دے ہر نیکی ہی نیکی. میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ قربانی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ابراہیم علیہ نبینا کی ادا صحابہ کی ادا تبع تابعین کی ادا ائمہ محدثین مجتہدین کی ادا امت کے اولیاء کتب غوث ابدال اللہ کے ولیوں کی ادا اور 1400 سال کیا کب سے چلی ہوئی ادا یہ آئی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ ادا آئے گی. یہ فتنے کتنے ہی آئے کتنے ہیں اور کتنے ہی آئیں گے ان سے اس ادا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ پاک ہم سب کو قربانی کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ